عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. ان سے پوچھا یہ روزہ آپ کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے رکھ رہے ہم بطور شکر رکھ رہے ہیں. اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھے. لیکن صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کے لیے، دوسروں کے نقالی سے بچنے کے لیے، دوسروں کی نقل اتارنے سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل میں اضافے کا کہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کمی کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. جیسے آپ کے علم میں ہے معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ گئے. جب 50 نمازیں فرض ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں کم کراتے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے پاس گئے 45. پھر جو ہے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر اللہ رب العزت کی طرف گئے 40. اس طریقے سے 35. اپنی امت کے لیے ہمیشہ کوشش کی کہ میری امت کے اوپر بوجھ نہ آئے. عمل اس امت کے لیے میں کم کراؤں. اور آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر میرے امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی تو مسواک کو میں فرض کر دیتا. میرے امت پر شاق نہ گزرتی تو تہجد کی نماز کو فرض کر دیتا. ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے عمل کو کم کر رہے ہیں تاکہ اس امت کے اوپر بوجھ نہ آئے. ایسی کیا بات ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں، اس حدیث کو دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے. ایسی کیا بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس طریقہ کار کو چھوڑ کر عمل کو بڑھایا ہے؟ ہمیشہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کمی کا 50 سے 5 تک نمازیں کرا دی. اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی فرضیت خواہش تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نہیں کرائی کہ میری امت کے اوپر شاق گزرے گا. خواہش ہے کہ مسواک میری امت کرے، لیکن شاق گزرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرض نہیں قرار دے رہے، سنت ہے. لیکن یہاں پر وجہ کیا ہے؟ وجہ سوچنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 5 منٹ کے لیے بالکل سر جھکا کے سوچنا چاہیے کہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل بڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آپ عاشورہ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. مشابہت سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بڑھا رہے. عمل بڑھ جائے، عمل زیادہ ہو جائے، امت کے اوپر بوجھ آ جائے، لیکن مشابہت کسی قوم، کسی مذہب، کسی دین والوں کے ساتھ نہ ہو جائے. اور فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جن کا مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کا اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا. اور یہ کر رہا ہوں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس امت کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ اس سے بوجھ کم ہو جائے، لیکن یہاں پر عمل بڑھا رہے، عمل بڑھ جائے بھلے، لیکن مشابہت کسی کے ساتھ ہمارا اختیار نہ ہو۔ لیکن آج امتی کیا کر رہا ہے؟ بتائیے نا، امتی کیا کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشابہت سے بچنے کے لیے عمل بڑھا رہے، لیکن آج بزبان قال تو امتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امتی کہہ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہٹا کر اور عمل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ جو عمل مجھے نبی نے دیا وہ مجھے پسند نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج امت ایسے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن بن نہیں سکتا ہے جب تک میں اسے اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے میں اسے محبوب نہ لگوں۔ آج ہمارا ہے عشق کا دعویٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا بھی یہی ہے، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرے، اور اس انسان کو معشوق کے ہر ادا، ہر انداز، ہر طریقے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دے کے جا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان ماذا ترى، ثوبان کیا ہو گیا، آپ کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کا خیال آ جائے تو آپ مسجد نبوی میں ہے، آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، لیکن آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، آیا قیامت کے دن اگر آپ اونچے مقام پر ہوں گے، آپ کو اللہ رب العزت بڑے بڑے جو ہے مرتبے عطا فرمائیں گے، میں سوچ رہا ہوں کہ آیا قیامت کے دن آپ کا دیدار اور حشر میں آپ کا دیدار، جنت میں آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، خوشخبری سنا دی، کہا جو جن کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عشق تھا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمیں آرڈر اور حکم ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا، طریقے دوسروں کا اختیار کرے، شکل دوسروں کا بنائے اور دوسرے کے طریقہ کار پر چلے اور ہم کہیں ہمارا عشق ہے، ہمارا محبت ہے، نہیں، صحابہ کی طرح ایمان لانا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، جزاد بھائی مذاکرات کے لیے ساتھ گئے ہوئے، پہلے تو جب جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ یوں کر لے کہ آپ کا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے۔ آج کل ہمارے کتنے جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، کہہ رہے یہ مولوی کا کام ہے، یہ مولوی کا کام ہے، بتاؤ یہ عمل صحابہ نے دیا ہے۔ اس کے بارے میں وہ واقعہ بھی سنایا کرتا ہوں، ٹائم شارٹ ہوتا ہے بڑا۔ آج کل مارکیٹ میں خواتین اپنے لیے شلوار بنانے کے لیے آرڈر جب جاری کرتی ہے، مجھے ایک درزی ایک ٹیلر نے واقعہ سنایا
وہ ہمارے پاس آتی ہے، شلوار کا نام کیا رکھا ہے؟ مولانا شلوار. کیا ہے؟ کہہ رہے ہماری نے مولانا شلوار بناؤ. یعنی وہ خواتین چاہتی ہے کہ جس طریقے سے مولوی صاحبان کے ٹخنے نظر آتے ہیں اس طریقے سے ہمارے ٹخنے نظر آئے، ایسے شلوار ہمارے لیے بنا دیجیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے شہزاد بھائی نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لو، اب بڑے جو ہے دربار میں جا رہے ہو. انہوں نے جٹ سے ایک جملہ سنایا ہے، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. آیا میں اپنے حبیب جس کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں، جس سے میری محبت ہے، میں اس کی طریقہ کار کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہی میرے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے. کیسر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہاتھ سے نوالا گرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رزق کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، رزق کو ضائع مت کرو. اگر ممکن ہو آپ کے ہاتھ سے نوالا گر جائے، اس کا صاف کرنا ممکن ہو، اس رزق کو اٹھا کر آپ کھا لیجیے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ حدیث ہے. نوالا گرا، اس کو اٹھانے لگے، شہزاد بھائی نے کونی سے مارا. آپ کیا کر رہے ہو؟ دربار میں بیٹھے ہو. پھر وہی جملہ بولا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ارے میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب جس کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اس آدمی کو ہر ادا، ہر انداز، ہر طریقے پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں. جو شخص کہتا ہے میرا عشق ہے نبی کے ساتھ، میں محبت کرتا ہوں، اور طریقہ کار اس کا کسی اور کا ہو، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، اور یہ عمل سے یہ دکھا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی نے جو مجھے طریقہ دیا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. لہذا لا یؤمن احدکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی بیوی، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے محبوب نہ جانے. میری باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.